ہم نہ صرف حکومت پاکستان سے یہ درخواست کرتے ہیں بلکہ خود بھی ایک اچھی ابتدا کرنے کے لیے شعبہ سیاست جامعہ کراچی کی سیمینار لائبریری میں طلبہ و طالبات کے لیے ایک گوشہ قائد اعظم بنوانا چاہتے ہیں، جس میں قائد اعظم محمد علی جناح اور تحریک پاکستان سے متعلق تحریکی کتب رکھنا چاہتے ہیں۔ مجھے امید ہے جناب آزاد بن حیدر کی سرپرستی ہمیں ہمیشہ حاصل رہے گی اور ہم اپنے ان تمام مراحل کو بخوبی طے کر سکتے ہیں اگر سر کا تعاون ہمارے ساتھ رہے۔ قائد اعظم کی شخصیت پر سیاسی بصیرت، عمیق فہم و فراست کو نہ صرف مسلمانہ ہند بلکہ اقوام عالم نے بھی بے انتہا تسلیم کیا۔ اس سلسلے میں اسٹینلے والبرٹ نے قائد اعظم کو جو خراج تحسین پیش کیا، ان کا یہ کہنا تھا کہ دنیا میں گنتی کے چند لوگ ایسے ہیں جو تاریخ کے رخ کو فیصلہ کن انداز میں تبدیل کر دیتے ہیں، کچھ لوگ اور ایسے بھی ہیں جو کہ دنیا کے نقشے کو تبدیل کر دیتے ہیں، اور یہ ہنر تو شاید ہی کسی کو آتا ہو کہ ایک قومی ریاست کی تشکیل کی جائے۔ جناب محمد قائد اعظم محمد علی جناح کو یہ تینوں اعزازات حاصل ہیں کہ انہوں نے یہ تینوں کام کر کے دکھائے اور پاکستان کو وجود میں لائے۔ یہ صرف ایک قول ہی نہیں ہے بلکہ 21ویں صدی میں قائد شناسی کے کئی امکانات اور جدید زاویے متعین کرتا ہے۔ قائد اعظم کی شخصیت کا امتیازی پہلو ان کی اصول پسندی، جس میں آپ کی شخصیت کو پروقار بنایا، تنظیم، اتحاد اور ایمان ہے۔ یہ وہ اصول ہیں جن پر چل کر آج کی نوجوان نسل اپنے آپ کو بھی سدھار سکتی ہے اور ایک مضبوط مستحکم پاکستان کو بنیاد فراہم کر سکتی ہے۔ آئیے آج ہم اس موقع پر یہ عہد کریں کہ تنظیم، اتحاد اور ایمان کو اپنا اصول بناتے ہوئے اپنی زندگی کو اسی عمل پر رکھیں گے تاکہ ایک مضبوط مستحکم پاکستان ہمارے سامنے آئے۔ بہت شکریہ۔ میں پھر ایک دفعہ اپنے تمام مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ مجھے حیدرآباد دکن کے منظر میں بلایا گیا، میں اس منظر میں بھی چلا گیا، اس پہ بھی جا کر میں نے ان کی مذہبی کتابوں سے آخر ان کی جو اچھی روایت اس میں بھی، یہاں ایک خادم ولسن تھے، اس نے نظریہ پاکستان پر مجھے یہاں خالد دین ہال میں بلایا، میں وہاں بھی چلا گیا۔ بات ہمانگی تک اسی طرح ہوتی ہے۔ یہ مجھے یہ اعزاز ہے 1960-61 میں جب کراچی یونیورسٹی کا افتتاح ہوا تو پہلا سال آیا تو علامہ اقبال پہ میں پرسنل ڈپارٹمنٹ، تو ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ جیسے ڈاکٹر سکینہ صاحب نے آج یہ محفل سجائی ہے، انہوں نے کہا ہمارا علامہ اقبال پہ مشاعرہ ہوگا، اور میں تو انگریزی پڑھ کے تھک گیا تھا، لا کر رہا تھا، ایم اے بھی تھا، شام میں ایسے ملاقات، اور پھر 50 سال وہ وکالت میں اصل میں جو آدمی جج کے سامنے بڑی بمباسٹک قسم کی انگریزی بولتا ہے، پیچھے بیٹھے ہوئے کلائنٹ اس کا پھر بعد میں وزٹنگ کارڈ دیتے ہیں، بھائی یہ تو جج کیا، یہ تو دوسرے وکیل کو بھی اس نے، تو ہم سارے 50 سال سپریم کورٹ، ہائی کورٹ میں انگلش بولتے، لیکن کچھ ایک ایسا ٹائم بھی ہوا کہ تحریک ختم نبوت سے 1968 تک چاہے نورانی صاحب کے ساتھ اور علماء کے جوتے بھی سیدھے کیے، تو اللہ نے کچھ تھوڑا سا راستہ دکھایا۔ پیون لگا ہوا تھا، میں نے پرائم منسٹر کی جب قمیض اتاری تو کالر دوسرا لگا ہوا تھا اور اس کی سلائی بھی سیٹ کی تھی، اور جب میں نے اس پرائم منسٹر کے موزے اتارے ہیں تو موزوں پہ بھی پیون لگے ہوئے، اور 1250 روپے بینک بیلنس چھوڑ کے جاتے ہیں، 8-10 سگریٹ لائٹر اور 3-4 انگوٹھیاں چھوڑ کے، دس والی اس کی بیگم کے پاس مکان نہیں تھا یہاں پر، یہ بھی لیڈر تھے، یہ بھی لیڈر تھے، تو آپ اندازہ کریں یہ فاؤنڈر تھے، یہ پاکستان کے، میں ابھی اور پیچھے نہیں جاؤں گا، تو ان لیڈروں نے، اور میں نے دنیا میں سب سے بڑا انگریز جس سے ڈرتا تھا ہندو، وہ تو بعد میں پھر مولانا محمد علی جوہر تھے نا، وہ ایران کے لوگ کہنے لگے ہمارے یہاں دفن ہوں گے،
اسٹوڈنٹ کہنے لگے نہیں علی گڑھ میں دفتر، دہلی کے جامعہ ملیہ والے کہنے، پنجاب والے کہنے لگے یہ تو ان کو تو علامہ اقبال کے بڑے شعر یاد تھے، ہم ان کو لاہور میں تو پھٹا چل گیا تھا۔ لیکن مفتی فلسطین نے ڈیسائیڈ کیا کہ ان کو انبیاء کی جگہ بیت المقدس میں دفن کیا جائے۔ وہ بھی چاہتے ہیں ان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، خواجہ ناظم الدین بھی مانتے ہیں، نشتر بھی مانتے ہیں، لیاقت علی بھی مانتے ہیں، حضرت موہانی بھی مانتے ہیں۔ اور سنی کانفرنس جو 1946 میں ہوتی ہے، جس میں تمام درگاہوں کے مشائخ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، 1000 1.5 لاکھ 2 لاکھ علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس میں پیر جماعت علی شاہ امیر ملت وہ کہتے ہیں سورہ مریم پڑھنے کے بعد کہ یہ جو جس کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں لیاقت علی خان، ولی کی صفت یہ ہے کہ سواد اعظم اس سے محبت کرے۔ کیا تم سواد اعظم سے محبت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، تو کہنے لگے پھر محمد علی جناب ولی اللہ۔ یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں، آپ دیکھیے۔ ہاں وہ لنکن جاتے ہیں، ان کے والد نے تو کہا تھا، یہ تو میں نے بتا دیا نا، لنکن جاتے ہیں، بڑے انزواء ان کیا تھا کالج یونیورسٹی میں، تو وہ لنکن میں دیکھتے ہیں کہ ورلڈ ریناؤنڈ جورسٹ میں محمد لکھا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظفر علی خان، بہادر اعظم، حامد بدایونی اور حضرت ابنشتہ۔ حامد بدایونی اور حضرت موہانی کا آپ کہہ رہے ہیں کہ عالم دین تھے، مان لوں، لیکن باقی تو کوئی عالم دین اس میں نہیں۔ اور یہ سب کیا ہے؟ شمع رسالت کے پروانے۔ تو شمع رسالت کے پروانہ ہونے کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں، ایمان ہونا ضروری ہے اور محبت رسول ہونا ضروری ہے۔ اور اظہار آدمی کردار سے کرتا ہے یا قلم سے کرتا ہے؟ کردار سن لیا آپ نے، قلم ان کا یہ ہے کہ سب نے نعتیں لکھی۔ ہمارے آزاد صاحب نے ان شمع رسالت کے پروانوں کی نعتیں اس میں جمع کی، اور یہ کام صرف ہمارے 6 دن میں کیا۔ اتنا تیز کام کرنے والے ہیں، ان کی اگر آپ کتابیں دیکھیں تو کتاب 1000 صفحے سے کم کی نہیں ہوگی۔ آل انڈیا مسلم لیگ پر 1500 صفحے کی کتاب، حامد بدایونی صاحب نے 1300 صفحے کی کتاب، علامہ اقبال پر 1000 صفحے کی کتاب۔ تو یہ کتابیں آپ لکھ رہے ہیں، باکردار ہیں اور باکردار لوگوں مطالعے ہیں۔ تو یہ ہمارے آزاد صاحب نے اس سب چیزوں کو سامنے پیش کیا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پر 100 بچے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ 100 بچے اگر سمجھ گئے، ان کا کردار بن گیا تو یہ 1 کروڑ کا بھائی۔ یعنی ان گفتگو کے بعد ہمارا جذبہ یہ پیدا ہونا چاہیے کہ ہم اس ملک کے لیے کام کریں گے، اور ملک کے لیے ہمیں کام کرنا ہے۔ اتنا بتا چلو کہ آزاد صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اب تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ یہ کہاں سے شروع ہو گیا جلسے میلاد النبی۔ یہ جب پاکستان بننے سے پہلے ڈاکٹر محمد حضرت موجود ہیں، کوئی جلسہ نہیں ہوتا تھا مسلم لیگ کا جس کے اندر نعت نہ پڑھی جاتی، اور جہاں پر میلاد النبی کے جلسے نہ ہوتے۔ پاکستان آزاد ہونے کے بعد بھی یہاں پر حامد بدایونی صاحب جن کا آخری کی کتاب میں لکھی آخری کتاب انسائکلوپیڈیا، حامد بدایونی صاحب پر 150